بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو یو ول فائن۔ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جی آج ہم بنانے لگے ہیں آپ کی، میری، بچوں کی، ہم سب کی موسٹ فیورٹ چکن ٹکا میکرونیز، جو کہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے۔ اس کے لیے یہاں میں نے 1 پاؤ کے قریب میکرونیز لی ہیں، اور اب میں ان میں پانی ایڈ کر کے ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تو یہاں میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے فلیم آن کر کے اس کو میں ہلکا سا سالٹ ایڈ کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف اب میں چکن ٹکا کا جو مسالہ ہے، چکن ٹکا بنانے لگی ہوں، اس کا میں مسالہ تیار کرنے لگی ہوں۔ ادرک لہسن کا میں نے باریک باریک پیسٹ بنا لیا ہے۔ پھر ادھر ویجز ہیں، موسٹ فیورٹ ویجز ہم سب کو پسند آتی ہیں، اور آج کل سردیوں کا موسم ہے اور یوز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں ویجز لی ہیں، ان کو باریک کٹنگ کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف جو میری میکرونیز تھی وہ بوائل ہو چکی تھی تقریباً 10 to 12 منٹس میں، اور اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر کے رکھ دیا، اور آدھا کلو کے قریب چکن لیا اور اس کی باریک باریک پیس کر کے اس کو بھی میں نے رکھ دیا۔ اب یہاں 4 to 5 ٹیبل اسپون میں نے یہاں کوکنگ آئل لیا ہے، اور اس میں نے فرائز کی طرح کٹنگ کیے ہوئے آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہماری فرائز کٹنگ ہوتی ہیں، اور آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی، آپ کو انشاءاللہ ریسیپی پسند آئے گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ تیار ہو جاتی ہے ریسیپی۔ اور یہاں جو میری فرائز ہیں وہ تقریباً 50% کوک ہو گئی ہیں۔ اب ان کو ہم نے نکال کے رکھ دینا ہے سائڈ پہ، کیونکہ اب ہم مسالہ تیار کریں گے، چکن ٹکا کا مسالہ تیار کریں گے۔ اس کے لیے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا، اس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے، چکن کو گولڈن براؤن کرنا ہے، اس کی خوشبو، اس کی جو اسمیل ہے وہ نہ آئے۔ اور ادرک لہسن کی اسٹیج پہ بہت ہی مزیدار اور یمی سی خوشبو مجھے آ رہی تھی۔ جب چکن فرائی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ مین جو سالٹ ایڈ کرنے کا مقصد ہے، تو اس کی تقریباً ہم نے 15 منٹ اچھی سی بنائی کرنی ہے۔ اور اس میں اگر آپ چاہیں لیمن بھی ایڈ کرتے ہیں۔ میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون وائٹ ونیگر ایڈ کر دی ہے، اور میں اور کوئی اسپائسز ایڈ نہیں کروں گی۔ میرے پاس یہ چکن ٹکا میں ایک پیکٹ نکلتا ہے، جو چکن ٹکا میکرونی باکس والی ہوتی ہے، ان باکس بھی ملتی ہے ہمیں، یہ میں نے باکس والی لی ہے۔ تو اس میں ایک پیکٹ ہوتا ہے چکن ٹکا کا، میں جسٹ اس میں وہی شامل کروں گی، اور اس کی بھی اچھے سے بنائی کر دوں گی۔ اور اگر آپ کو لگے آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کے کچھ اسپائسز کم ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اسپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ویجز ڈالنے کی باری آ گئی ہے، تو میں نے تقریباً 1 گاجر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، ایسا چاپ کی ہوئی ہری مرچی، اور اس کے بعد بند گوبھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اور اب اس کو ہم تقریباً، آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو 4 سے 5 منٹ بالکل ڈھانپ کے رکھ سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دم دے کے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، تاکہ جو اس کا پانی ہوگا اس میں ہی اچھے طریقے سے بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اور یہاں ہم تو اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے۔ فرائی کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے کیا کلر آیا، اور یہ بڑا ڈفرینٹ سا لک، بڑا مزے کا امیزنگ سا لک دے رہا ہے، جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ یہ ویجز اس میں ہم نے ڈالی ہیں تو اس کی بہت مزے کی ایک لک آ رہی ہے، تو خوشبو بھی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے۔ تو ہم نے اس میں اب ایڈ کی ہے، ہم نے اس میں جو مسالہ ہم نے چکن ٹکا میں میکرونی لی تھی اس میں سے نکلا تھا، ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی اسپائسیز اس میں ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کافی اسپائسی ہوتا ہے۔ اور آپ کی اگر چوائس ہے، اگر آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو جی اس کی بھی اچھی طریقے سے بنائی ہونی ہے۔ یہاں مسالہ تقریباً ہمارا 90% تیار ہو گیا، اتنی ہم نے اس کی بنائی کی ہے کہ اس کا جو گھی ہے وہ نکل چکا ہے۔ ہمیں جب ہم بنائی کرتے ہیں کسی چیز کی، ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ بنائی ہو گئی ہے، جب اس میں سے
آپ کا آئل جو ہے باہر نکلے، پتہ چلے کہ ہماری بنائی ہو چکی ہے۔ تو ادھر بنائی ہماری ہو گئی ہے اچھے طریقے سے۔ اب ہم اس میں اپنی بوائل کی ہوئی میکرونیز ایڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آلو ایڈ کریں گے جو ہم نے فرائی کر کے فرائز بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں ہمارے آلو ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب میکرونیز، بوائل میکرونیز ایڈ کی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ جب میکرونیز کو بوائل کر لینا ہے، اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر کے اس کے اوپر 1 ٹیبل اسپون آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے۔ گھی ایڈ نہیں کرنا، دانے دار جو گھی ہوتا ہے وہ نہیں ایڈ کرنا ہے، آئل ایڈ کرنا ہے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ پھر جڑتی نہیں ہیں، جو میکرونی ہے نا وہ جڑتی نہیں ہے۔ یہاں جی ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ہلایا تاکہ یہ ان کے جو اسپائسیز ہیں آلو میں اور ہماری میکرونیز میں ابزرو ہو سکیں۔ تو یہاں ہماری جو میکرونی ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ریسیپی کو لائک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے لاسٹ میں بتائیں کہ ہمیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی، اور کوئی میری مسٹیک آپ کو لگے کہ ہم نے کوئی اسپائسیز رہ گئی ہیں یا کچھ اور ایڈ کرنا تھا، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔